السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دیر پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ حاضر درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 142 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ کوہ سینا یا طور سینا ایک بڑا صحرائی علاقہ ہے۔ اس میں موجود ایک پہاڑ جسے کوہ طور کہا جاتا ہے۔ اسی پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور اب یہ علاقہ مصر کے قبضہ میں ہے، اور یہ مصر سے مدین یا مدین سے مصر کو جاتے ہوئے رستے میں یہ علاقہ آتا ہے، یعنی ایک پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کے دامن میں ایک وادی ہے جس کا نام طویٰ ہے۔ قرآن میں اس وادی کو وادی مقدس یا بقعۃ المبارکہ یا بقعۃ المبارکہ کہا گیا ہے۔ آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر 40 دن رات کا قیام اس کا ذکر ہے۔ فرمایا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 30 لیلہ 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا، اور اس کو مکمل کیا، پورا کیا، بِعَشْرٍ، اور 10 سے، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، تو پوری ہو گئی مدت اس کے رب کی 40 کی، لیلہ 40 رات کی۔ یہ رات کا مطلب دن اور رات ہے، یہ نہیں ہے کہ رات کو وہ چلے جاتے اور دن کو واپس آ جاتے، یعنی رات اور دن، رات سے مراد دن اور رات دونوں ہیں۔ وقال موسیٰ لأخیہ، اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی سے، یعنی جاتے ہوئے موسیٰ نے اپنے بھائی کو کہا، ہارون جس کا نام تھا، ہارون اخلفنی، ہارون کو کہ تم میرے نائب ہو، وفی قومی، میری قوم میں، واصلح، اور اصلاح کرنا، ولا تتبع، اور نہ پیروی کرنا، سبیل المفسدین، مفسدوں کے رستے کی، مفسدوں کی پیروی نہ کرنا، ان کی اصلاح کرتے رہنا۔ فرعون کے لشکر کا سمندر میں غرق ہونا اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کا صحیح سلامت اس کو پار کرا دینا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چاہا یعنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انہیں کوئی کتاب یا نصاب دیا جائے، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا۔ گویا یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک تربیتی ریفریشر کورس تھا، اور پیچھے حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی اور نبی، وہ ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، لیکن وہ ان کے نائب تھے، ان کو اپنا جانشین مقرر کیا اور کہا کہ بنی اسرائیل کی اصلاح کرتے رہنا، انہیں ہدایت کی تبلیغ کرتے رہنا۔ بنی اسرائیل کو غلامانہ زندگی سے نجات تو مل گئی، مگر ان کی سوچ میں ابھی پختگی نہیں آئی تھی، جیسا کہ آیت نمبر 138 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ سے کہنے لگا کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ یعنی کتنے تعجب کی بات ہے کہ موسیٰ سے کہنے لگے ہمارے لیے بھی ان جیسا، جس طرح یہ یعنی عبادت کر، یعنی جو بستی پار کی انہوں نے، تو وہاں کچھ لوگ بتوں کے اوپر جمے ہوئے بیٹھے تھے، ان کے آگے جھک کر بیٹھے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا تو پرانی جو ان کی خصلت سی وہ پھر اس نے انگڑائی لی، وہ بتوں کی وہ بھی پوجا کرتے تھے، گوشالہ یعنی وہ اس کی پوجا کرتے تھے۔ کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے بھی نا ایسے ہی ایک الہ بنا دے، ایک معبود بنا دے، ہم بھی اس کی پوجا کریں گے۔ یعنی سمندر پار کرنے کے بعد بھی یعنی ان کے یہ جو میں ابھی ذکر کر چکا کہ یعنی ان کا جو ذہن تھا، حالانکہ پانی سے گزرے، ایک ایسے
یعنی ناممکن، اللہ تعالیٰ نے ناممکن کو ممکن کر دیا کہ سمندر کے پانی سے بحفاظت گزر گئے، لیکن اس کے باوجود جو ان کے دلوں میں، جن کے ذہنوں میں شرک کا فطور تھا وہ نہیں نکلا تھا۔ بہرحال کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو روزہ رکھتے، رات کو قیام کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، تدبر اور تفکر کرتے، تو جتنی بڑی ذمہ داری سونپی جانی ہوتی ہے اصل میں نا، اسی قدر اس کے لیے پہلے سے اس کام کو، انسان کو تیار کیا جاتا ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ تو یہ تو ویسے دین کی بات تھی، تو اس کو سیکھنا تو بہت ضروری تھا۔ اور یہ بھی کہ آگے چل کر بنی اسرائیل کو شام اور فلسطین کا اقتدار ملنے والا تھا، جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے اسی صورت آیت نمبر 137 میں ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اقتدار دینے والا ہوں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روحانی تربیت اور وحی کا، الہی کا جو ہے بار اٹھانے کی صلاحیت پیدا کرنا بھی تھی، اور تزکیہ نفس کرنا تھا۔ تو دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو، اگرچہ وہ بھی پیغمبر تھے مگر ان کی حیثیت ان کے نیب کی تھی یا وزیر کی کہہ لیں تھی، تو انہوں نے جانشین مقرر کرتے ہوئے نصیحت کی تھی کہ تم ہوشیار اور چکنے رہنا اور قوم کے لوگوں کو اصلاح کرتے رہنا، انہیں سیدھی پر قائم رکھنے کی کوشش کرنا، کیونکہ موسیٰ جانتے تھے یہ کہ بڑی بدبخت قوم ہے۔ اور یعنی ویسے دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس کے اثرات جلدی نہیں جاتے، رہتے ہیں، دیر تک رہتے ہیں۔ ان کا مشرکانہ ماحول میں رہ کر یہ لوگ توحید سے بالکل نابلد ہو گئے تھے، تو مسلسل ان کی نگرانی اور تربیت کی ضرورت تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سپرد کیا اور چلے گئے، اور 40 دن تک وہاں کوہ طور پر قیام کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا کلام عنایت کیا جس کا آگے ذکر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، دیکھیں اللہ کے ہر لفظ، قرآن کی ہر آیت اور ہر لفظ میں ہمارے لیے سبق ہے۔ یہ ہے تو ان لوگوں کے قصے سابقہ اقوام کے، لیکن ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہیں، سبق ہیں کہ اگر تم نے انہی کی پیروی کی تو پھر تمہارے اوپر بھی اس طرح اللہ کے عذاب آئے گا۔ اگر تم ان سے سبق سیکھ کر اپنی اصلاح کر لو گے تو اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں، اور یہی ایک ذریعہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے۔ قرآن پڑھنا اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور پھر اس پر عمل کی بھی توفیق دے۔ آمین۔